بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعد واللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اولاد اور عمران کی آل کو سارے جہان سے، ذریۃ بعضها من بعد، یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارا تعلق ابراہیم اسماعیل ان کی اولادوں سے ہے، کیونکہ یہودیوں کا جو اصل سلسلہ نسب ہے وہ سیدنا یعقوب سے ہوتا ہوا اسحاق علیہ السلام تک، اور پھر ان سے آگے سیدنا ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اس بات پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ان کی اولاد ہیں اور انہی کے دین پر قائم ہیں۔ تو یہاں رد کیا گیا ان کا کہ چونکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے لوگ اسلام پر ہی تھے۔ اس سے پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں جس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے، شروع سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علی وقار تک دین صرف اسلام ہی رہا ہے۔ ہاں اس کے مسائل تبدیل ہوتے رہے ہیں، ہر نبی کے آنے کے ساتھ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن دین ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے۔ تو جب اس یہودیوں کے یہاں عیسائیوں کا تعلق اسلام کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو پھر ان کا ان نبیوں کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ نبی تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ عز و جل کے جو نیک بندے تھے اور دین کو آگے لے کر چلنے والے تھے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ اسلام سے دور چلتے تھے، اسلام کو چھوڑ دیتے سے پیچھے، اس لیے جو ہے وہ ان کو یہاں رد کیا گیا ان کا کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اگلی آیتوں میں، وہ کافی جو ہے وہ طویل واقعہ ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی پیدائش کا واقعہ ہے اگلی آیات میں۔ یہاں اس کا یہ واقعہ ہے کہ ان کی جو والدہ تھیں وہ بوڑھی ہو چکی تھیں، کافی دیر سے ان کو اولاد نہیں ہوئی، تو وہ چونکہ خاندان سارا ہی نیک تھا، ان کی والدہ، ان کی بہن، چونکہ ان کی والدہ عمران کی بیوی تھیں، عمران اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کی بہن جو تھی وہ حضرت زکریا کی بیوی تھیں۔ تو اس طرح یہ سارا جو خاندان تھا وہ نیکوں کا تھا۔ تو انہوں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں اور یہ نظر مانی کہ جو بھی مجھے اولاد ہوگی میں اس کو بیت المقدس بھیج دوں گی خدمت کے لیے، وہ اس کا جو دنیا سے کوئی کام نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہوگی۔ تو انہوں نے نظر مان لی۔ تو ان کے شوہر نے ان کو کہا کہ اگر یہ لڑکی ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمیں تو نہیں پتہ کہ لڑکا ہونا ہے یا لڑکی ہونی ہے، کیونکہ اس وقت لڑکوں کو ہی بیت المقدس کی خدمت کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ تو وہ ایسا ہی ہوا کہ لڑکی پیدا ہو گئی، حضرت مریم کی ولادت ہو گئی۔ تو پھر بھی انہوں نے اپنی نظر پوری کی اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اب تو میں نے لڑکی جان دی ہے، اور اللہ عز و جل تو جانتا ہی ہے کہ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی۔ تو انہوں نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے حضرت مریم کو بھیج دیا، اور چونکہ وہاں حضرت زکریا تھے، بیت المقدس چونکہ ان کی ذمہ داری پر تھا حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور وہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے، تو ان کی پرورش جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ساری کی۔ حضرت مریم بڑی فضیلتوں والی ہیں، بڑی پارسا عورت تھیں، اور جتنے ایک عام لوگ 10 دن میں بڑھتے تھے، حضرت مریم 1 دن میں اتنا بڑھتی تھیں۔ اس طریقے سے اللہ عز و جل نے ان کی نشو و نما فرمائی۔
اور پھر وہ محراب والا واقعہ ہے آگے، پھر وہ تفصیل ہے آگے، لمبی بات چلے گی، اتنا ہم ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جب عمران کی بیوی نے عرض کی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے رب میرے، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، جو میرے پیٹ میں ہے خالص تیری ہی خدمت میں رہے گا، فتقبل منی، تو مجھ سے اسے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سنتا جانتا ہے۔ فلما وضعتھا، پھر جب اس نے بچہ جنا، قالت ربی انی وضعتھا انثی، بولی اے میرے رب میرے تو یہ لڑکی جنی ہے، یعنی میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، یعنی یہاں حضرت مریم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ لڑکے کی خواہش کی تھی لیکن ہم نے ان کو لڑکی عطا کی ہے، اور اس لڑکی کی جو فضیلت ہے وہ اس لڑکے سے بہت زیادہ ہے جن کی خواہش انہوں نے کی تھی۔ وَإِنِّي، اور میں نے سمیتھا مریم، اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں دھدکارے ہوئے شیطان سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے اچھا پروان چڑھایا۔ یہ اچھا پروان چڑھانے سے یہی مراد ہے جو میں نے بیان کیا کہ عام لوگ جتنا 10 دن میں بڑھ جاتے تھے اتنا سیدتنا مریم جو ہیں وہ ایک ہی دن میں ان میں نشو و نما ہو جاتی تھی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ قال یا مریم ان لکی ھذا، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی محراب تھا تو سیدنا زکریا علیہ السلام جب بھی وہ چونکہ بیت المقدس میں تھیں تو حضرت مریم کے پاس جاتے تو انواع و اقسام کے پھل ان کے پاس موجود ہوتے، اور ایسے ایسے پھل کہ جو موسم کے بغیر ہی وہاں موجود ہوتے، موسم بھی نہیں ہوتا ان کا لیکن پھل وہاں موجود ہوتے۔ تو حضرت زکریا حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہیں، اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ پھر اس کے آگے اسی محراب یعنی جہاں وہ پھل عطا کیے جاتے حضرت مریم کو، چونکہ حضرت زکریا کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی ابھی، تو انہوں نے ادھر ہی کھڑے ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کی کہ اللہ تو بھی مجھے اولاد عطا فرما۔ وہ پھر آگے لمبا واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ